ہاں کوئی بھی ہے بھئی، جس نے بھی اپنی روح کو جگا لیا، خواہ کسی بھی فرقے سے ہے نا، وہ وہیں جا کے نماز پڑھے گا نا. تو پھر نہیں کہے گا میں سنی میں شیعہ و بابی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جب اس میں عشق آ جائے گا ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے، کوئی بھی شخص اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی بھی شخص، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے. ایک دن اس کو دیکھتا ہے، جس دن اللہ نے اس کو دیکھا، پھر محبت نہیں، پھر عشق کا مقام ہے نا. نماز دوسری طرف ہے، یہ عشق دوسری طرف ہے. نماز روزہ کم سٹھو، یہ رستہ گدوجو. یہ جب کسی میں بھی عشق آ جائے اللہ اللہ کرنے سے، اگر سکھ ہندو میں اللہ اللہ کرنے سے عشق آ جائے، تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا اگر ہو عشق تو کافری بھی ہے مسلمانی. اللہ، اگر تیرے اندر عشق آ گئے تو اگر کافر ہے پھر مسلمان ہی ہے نا. اگر عشق نہ ہو تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں پھر مسلمان بھی کافر تا زندیق ہے. اللہ، کیونکہ اس کے اندر تو پھر کافر ہی ہے. یہ ایک دوسرا رستہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے اور واویلا میں چاہتے ہیں. ہم کوئی نماز کے منکر نہیں ہے، نماز کا منکر کافر ہے. ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا، اس شریعت احمدی میں جاؤ نا، اور اس کے لیے ثبوت ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ اسی شریعت میں، یہ کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اگر سب کچھ اسی میں ہے تو پھر ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ پھر اس کے لیے گئے نا. ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکلو نا اس کے لیے. چلو جنگلوں میں نہیں، گھروں میں کچھ نہ کچھ تو کرو نا. جب تمہارے اندر وہ روحیں موجود ہیں جو وہاں جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے اور واویلا میں چاہتے ہیں. ہم کوئی نماز کے منکر نہیں ہے، نماز کا منکر کافر ہے. ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا، اس شریعت احمدی میں جاؤ نا، اور اس کے لیے ثبوت ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ اسی شریعت میں، یہ کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اگر سب کچھ اسی میں ہے تو پھر ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ پھر اس کے لیے گئے نا. ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکلو نا اس کے لیے. چلو جنگلوں میں نہیں، گھروں میں کچھ نہ کچھ تو کرو نا. جب تمہارے اندر وہ روحیں موجود ہیں جو وہاں جا کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں تو ان روحوں کو تیار کرو نا. یہ نماز تم 10 20 40 50 100 سال پڑھ لو گے، مر گئے تو ختم ہو گئی نا، تمہاری کاپی بند ہو گئی نا. تو وہ نماز تجھ کو نصیب آ گئی تو پھر وہ روحیں تو مرتی ہی نہیں ہے، وہ تو قیامت تک کی وہ نمازیں پڑھتی رہیں گی نا. پھر قیامت تک تمہارا درجہ کیا ہوگا. اور اس کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر تو اس شریعت میں تو اس شریعت میں جانا. جب اس شریعت میں جائے گا اس میں اللہ ملتا ہے، اس میں جنت ملتی ہے. اس شریعت میں جب جائے گا تو رستے میں کسی جگہ بھی مارا گیا تو تیرا نام شہیدوں میں ہے نا. کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کو، وہ شہیدوں میں چلا جائے گا نا. وہ شریعت ہے، وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے. وہ جو بات ہے نا ہر کسی کو میسر نہیں ہے نا. لیکن کیا خبر کس کے نصیبے میں، اپنی قسمت آزما کے دیکھے. اس کا طریقہ ہے، وہ جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو میسر ہوگی. ہم جس کو چاہے وہ نہیں ہو سکے، جس کو اللہ چاہے گا. ہم وہ طریقہ بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پتہ چل جائے گا. ایک دفعہ غوث پاک جنگل میں گئے، جنگل دل نہیں لگا، واپس جانے لگے. ایک گٹھلی تھی وہ گر گئی، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں، گٹھلی اٹھائی پھر چل پڑے. آگے جا کے خود گر گئے، آگے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں. پریشان ہوئے کس نے گرا دیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں، واپس بغداد شہر میں چلے جاؤ. آپ فرماتے ہیں میرا بغداد شہر میں کیا کام کہ میرے کچھ بندے ہیں جو تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچیں گے. یہ اللہ کے بندے ہوں گے جن کو اللہ نے پہلے ہی سلیکٹ کیا ہوگا، ان کو طریقہ بتائیں گے، اس طریقے سے چل پڑیں گے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کو روزانہ کوئی بھی مذہب سے ہے، کوئی بھی فرقے سے، اس سے مطلب نہیں ہے. مقصد اللہ کو پانا. جب اللہ مل گیا تو جدھر اللہ ادھر وہ ہو جائے گا نا. اب ہر مذہب اللہ کے لیے بنانا، ہر فرقہ اللہ کو پانے کے لیے ملانا. بھائی اگر سارے سنی اللہ کو پا جاتے دیوبندی وہابی کیوں ہوتا؟ وہ نہیں پا سکے نا، پھر انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے دوسرا رستہ اختیار کیا نا، اس نے تیسرا رستہ اختیار کیا نا، نہیں پا تب رستہ اختیار کیا نا. اب اس کو جو پانے کا رستہ ہے وہ دل. یہ ٹیلی فون ہے تمہارے اندر لگا دیا اس نے. یہاں ٹیلی فون پڑا ہے، بجلی ہوگی تو ٹیلی فون کام کرے گا ورنہ بیکار ہے. اس دنیا میں نظام بجلی کا ہے، اس دنیا میں نظام نور کا ہے. اللہ، تمہارے اندر ٹیلی فون ہے، اس میں پاور نہیں ہے، بیکار ہے.
جب اس میں نور آئے گا تو اس ٹیلی فون یہاں سے اٹھے گا تو امریکہ بات ہوگی، تو یہ ٹیلی فون یہاں سے چلے گا تو عرش مولا۔ پھر تم نماز پڑھو گے نا تو یہ ٹیلی فون اس کو اوپر پہنچائے گا نا اللہ تک۔ اب تو تمہاری نماز اوپر جاتی کو نہیں نا، یہی ٹکرے ہیں نا۔ پھر تلاوت کرو گے تو تمہاری نماز یہ ٹیلی فون اوپر پہنچائے گا نا، وہ نماز مومن کا معراج ہے نا۔ حتیٰ کہ تم بات کرو گے تو وہ اوپر جائے گی نا، وہ ٹیلی فون جو لگ گیا۔ اب اس ٹیلی فون کے لیے روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھو۔ تھوڑے دن لکھو گے، ایک وقت آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ آنکھوں میں آ جائے لکھنا بند کر دو، آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارو، تو پھر وہی جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ ہے پولیس کی مور لگی، پولیس والا بھلے کچی پینسل سے لکھ دو، اللہ لکھا گیا، اللہ والا۔ اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاؤ، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ گھڑی گھڑی اس طرح کرو گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگو، انگلی کو قلم خیال کرو، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ، اس سے میں نیند آ جائے۔ صبح وضو ہے یا نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا۔ آفس جا رہے ہیں، ڈیوٹی جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں، جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے نا۔ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفروش، سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں ہاتھ رکھیں گے، دھڑکنیں محسوس ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہوں گے وہ پھر کیا کریں، جب کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانا۔ ان کے لیے کچھ بزرگوں نے طریقے اختیار کیے ہیں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نچاتے تھے، نچو، وہ دمال آج بھی موجود ہے، سیون میں جاؤ نچتے ہیں نا، لیکن اب کرتے ہیں دم دم مست قلندر، اس وقت کرتے تھے اللہ، وہ نچتے، دل کی دھڑکنیں ابھرتی، کہتے ہیں اب ناچ کو چھوڑو، اب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ۔ امیر کلال کبڈی کھلاتے، لوگ کبڈی کھیلتے، دوڑتے، دل کی دھڑکنیں ابھرتی، کہتے اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ، واپس کبڈی کو چھوڑو۔ ایک اور آسان طریقہ ہے، یہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جائے گی، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ جب اللہ اللہ ملتا ہے تو گرمی آتی ہے، ضرور ہے اندر رگڑا لگا گیا، گرمی تو آئے گی۔ جب گرمی لگے اس وقت دروشی پڑھیں، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا، پھر اللہ کریں، پھر گرمی آئے، پھر دروشی پڑھیں، پھر اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، اجازت ضروری ہے۔ اجازت کا مطلب ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، اللہ، باقی تم بھلے کسی تمہارا کوئی پیر ہے یا نہیں، ہمیں سے مطلب نہیں، ہم نے تمہاری تم سے مطلب نہیں، ہمیں تمہارا پیر ہے، جب تم سے مطلب نہیں ہمیں تو پھر کیا، ہمیں تمہاری روح سے مطلب ہے نا۔ اللہ، نہیں سمجھے، وہ ہم نے اس کو کھینچنا، اس کو تیار کر کے اوپر پہنچانا نا، جب وہ اوپر چلی جائے گی تو تم سے مطلب تمہارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا نا، اگر رکھا تو اس سے مطلب تو قیامت تک رہے گا نا ہمارا مطلب تمہاری اس روح سے ہے۔ تو اس کے لیے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ اگر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو سمجھ لینا اب اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اب تو جان بھی جاتی ہے، جانے دے اس کو نہ چھوڑ، کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہے۔ تو اگر کوشش کرو بس یار، اگر نہیں ہوتا تو سمجھو مجھے اللہ قبول نہیں کر، اگر قبول نہیں کر رہا ہے پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے اس کو منانے کا، کیونکہ کچھ عمل ہیں جن کا تعلق ہے انسان خود کر سکتا ہے، ایک یہ ذکر قلب ہے انسان خود نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ سانس سے بھی کر سکتے ہیں، خفی بھی کر سکتے ہیں، سانس روک کے بھی کر سکتے ہیں، جہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ، جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں پکار اٹھے اٹھلا اللہ، تو سمجھے بس اللہ نے لے لیا، مجھے منظور کر لیا، تو پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ اللہ
کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ